جاوید باجوہ کا دورہ ترکی اور آذربائیجان۔ کیا پاکستان کی فوج افغانستان میں ترک فوج کے ساتھ جانے والی ہے؟ اور آج ایک بیان نئے ایئر چیف کی جانب سے آیا ہے بھارت کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ قمر جاوید باجوہ 2 دن کے دورے پر آذربائیجان پہنچے، جہاں ان کو آذربائیجان کے صدر نے خود ریسیو کیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے آذربائیجان نے پاکستان کو اشارہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آذربائیجان پہنچتے ہی آرمی چیف اور آذربائیجان کے صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر بات کی، جبکہ قمر جاوید باجوہ نے آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ اس دورے کے بعد آذربائیجان سے آرمی چیف ترکی پہنچ گئے۔ اب یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ جو بھی آفیشل آذربائیجان جاتا ہے یا ترکی جاتا ہے، وہ دوسرے ملک کا دورہ بھی کرتا ہے، یعنی کہ آذربائیجان اور ترکی کا ایک ساتھ دورہ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی آذربائیجان کا دورہ کر چکے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ترکی کے دورے پر بھی گئے تھے۔ اس کے بعد سابق ایئر چیف نے بھی ترکی کا دورہ کیا، پھر آذربائیجان پہنچے۔ اب قمر جاوید باجوہ بھی ترکی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ترکی کے وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی، جبکہ قمر باجوہ نے مل کر کام کرنے اور خطے میں امن کے قیام میں ترکی کے کردار کو بھی سراہا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی گئی۔ اس پر ترکی نے افغانستان میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس وقت امریکہ نے افغانستان سے اپنا انخلاء شروع کر دیا ہے اور ستمبر تک امریکہ مکمل طور پر افغانستان سے نکل جائے گا۔ ستمبر کا ماہ امریکہ نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ ستمبر میں 9/11 کو 20 سال مکمل ہو جائیں گے، اور اسی روز امریکہ افغانستان کو مکمل طور پر چھوڑ دے گا۔ لیکن ترکی ابھی افغانستان میں اپنے فوجی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ ترکی نے اس لیے کیا تاکہ کابل کے ایئرپورٹ کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ اس وقت ڈر یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کابل ایئرپورٹ پر اگر ایسے گروپ کا قبضہ ہو جاتا ہے جو حکومت میں نہیں، تو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے دنیا کا رابطہ بھی افغانستان سے ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ترکی اپنی فورس کو کابل ایئرپورٹ پر تعینات کرنا چاہتا ہے۔ اب قمر جاوید باجوہ کا دورہ ترکی کا مقصد بہت اہم ہے، جہاں پر یہ واضح کرتے چلیں کہ ترکی نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان سے مدد مانگیں گے کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے، تاکہ دونوں ممالک ایئرپورٹ کی سیکورٹی کو سنبھال سکیں۔ اسی سلسلے میں آرمی چیف کا یہ دورہ بہت اہم ہے۔ اس میں افغان امن عمل پر گفتگو کی گئی ہے، جبکہ پاکستان نے تو پہلے ہی ترکی کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان کی فوج بھی ترکی کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی سنبھال لے، اور قمر باجوہ اسی سلسلے میں معاملات طے کرنے ترکی گئے ہوں۔ اس وقت افغان طالبان سب سے زیادہ پاکستان کی سنتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے افغان طالبان پاکستان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ اب اگر ترکی اکیلا کابل ایئرپورٹ پر اپنی فوج تعینات کر دے تو طالبان ترک فوج پر بھی حملے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان سے ترکی نے مدد مانگی ہے کہ پاکستان کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے ہماری مدد کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح کی مدد ترکی کو فراہم کرتا ہے۔ کیا پاکستان طالبان کو ترکی کے لیے منائے گا کہ ترک فوج کو ایئرپورٹ کی سیکورٹی سنبھالنے دی جائے، یا اپنی فوج بھی افغانستان پہنچائے گا؟ پاکستان اور ترکی بہت گہرے دوست ہیں، اور دفاع سے متعلق بھی دونوں ممالک میں بہت گہرے تعلقات ہیں۔ ایک طرف ترکی پاکستان کے لیے جدید فریگیٹس بنا رہا ہے، تو دوسری جانب پاکستان بھی ترکی کے لیے سپر مشاق طیارے تیار کر رہا ہے، جو ترکی کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع سے متعلق بہت معاہدے ہونے والے ہیں۔
ترکی اپنے پائلٹس کو پاکستان میں ٹریننگ دینا چاہتا ہے اور پاکستان ترکی کے ڈرونز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان ترکی سے ڈرونز کی ڈیل بہت جلد کر لے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے نئے ایئر چیف نے پہلی دفعہ بھارت کے لیے بھی ایک پیغام جاری کر دیا ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستانی مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ جارحیت کا بروقت جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور کورس کے شرکاء سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایئر چیف نے کورس کے شرکاء سے خطاب میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فراہم کردہ تعلیم و تربیت کے معیار کی تعریف کرتے ہوئے پاکستانی مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مسلح افواج